احساس ہے ہماری شریعت کہ امکان تھا کہ نگاہ خیانت کرے تو چہرے کا پردہ کر دیا گیا، امکان تھا کہ کان خیانت کرے، اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے پازیب کی جھنکار کو پردہ بنا دیا، اللہ اکبر، اور امکان تھا کہ ناک خیانت کرے تو حکم دے دیا گیا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، اور پورا سراپا جب مظنہ فحش بن گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ایک بڑا بہترین نکتہ ذہن میں آیا کہ یورپ اپنے آپ کو بہت علم والا سمجھتا ہے، تہذیب والا سمجھتا ہے، تمدن والا سمجھتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے تمہارے ہاں تو بروج موجود ہے، تبرج موجود ہے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، تمہارے ہاں تبرج موجود ہے۔ تبرج کیسا؟ عورتوں کا تبرج۔ تبرج کی حقیقت کیا ہے؟ پورا سج دھج کر کے، لپسٹک لگا کر کے، غازہ پوت کر کے، بالوں کو ایک خاص اسٹائل دے کر کے، ایک خاص لباس پہن کر کے، وہ لباس بھی کیسا، نہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہے نہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا ہے، جسم کے جو کنٹورز ہیں، جسم کے جو نشے و فراز ہیں، یہ بالکل ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اسی کو تبرج کہتے ہیں۔ بروج کا مطلب ابھرا ہوا، قلعے کے اوپر جو برجیاں ہوتی تھی وہ بالکل ظاہر ہوتی تھی۔ اسی لفظ کو قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے کہ تمہاری پوری کی پوری بے حیائی ظاہر ہو چکی ہے، ہر ایک آدمی اپنی نگاہیں تم سے سینک سکتا ہے۔ یہ بے حیائی یہ علم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جہل ہے، اور تم عالم نہیں، تمہارا دور عالمانہ دور نہیں بلکہ جاہلیت کا دور ہے۔ قرآن حکیم نے اسے ترقی اور روشنی کا دور نہیں کہا بلکہ جاہلی دور فرمایا ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اگر کسی معاشرے کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، کسی ملک کے اندر فحاشی پھیل جائے، عریانیت پھیل جائے، بے پردگی پھیل جائے، بے حجابی پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، تو ایسے معاشرے کو قرآن حکیم کہتا ہے یہ جانوروں کا، یہ جو ہے بے عقلوں کا معاشرہ ہے، اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کا معاشرہ نہیں ہے بلکہ یہ تو عین جاہلیت ہے، یہ تو جاہلوں کا معاشرہ ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ تمہارا دور یہ ترقی کا دور نہیں، روشنی کا دور نہیں، یہ جاہلیت کا دور ہے۔ کتنی بڑی حقیقت آشکارا کی گئی ہے۔ آج اختلاط مرد و زن کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ اس کے مفاسد بہت دور رس ہیں، بڑے خطرناک ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس کے اندر اور اسی طریقے سے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر مخلوط تعلیم کا رواج ہے۔ اس مخلوط تعلیم کی وجہ سے معاشرے کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے کسی بھی اہل بصیرت پر مخفی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اختلاط مرد و زن کو ناپسند فرما کر کے عورتوں کو تاکید کی۔ حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح ہے، وعن حمزة بن ابي اسيد الانصاري عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استخرن فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به رواه ابو داؤد في کتاب الادب۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الادب میں لائے ہیں۔ حضرت حمزہ ابن اسید انصاری اپنے باپ سے روایت کرتے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کب؟ جب آپ مسجد سے نکل رہے تھے۔ دیکھیے خاص بات تو یہ ہے کہ یہاں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں، مرد بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ نماز جب ختم ہو گئی تو عورتیں بھی نکلنے لگی، مرد بھی نکلنے لگے، پاک جگہ سے نکل رہے ہیں، پاک نیتوں کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور ایک پاک معاشرے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کا معاشرہ سب سے پاک معاشرہ، سب سے نظیف اور سب سے طاہر معاشرہ، اور نیتیں سب کی صاف ہیں،
اس لیے کہ نماز پڑھ کر کے نکلے ہیں اور عبادت کر کے نکلے ہیں. ہوا یہ کہ مسجد سے عورت اور مرد جب سب نکلے تو مرد عورتوں کے ساتھ مل گئے. راستے میں ہوتا ہے کبھی کبھی مسجد سے نکلتے وقت عورتیں اور مرد یہ آپس میں مل جاتے ہیں, اختلاط ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا اختلط الرجال مع النساء, مرد عورتوں کے ساتھ خلط ملط ہو گئے, تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا استاخرنا, پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ, تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ راستے کے بیچ میں چلو. عَلَيْكُنَّ بِحَافَّةِ الطَّرِيقِ, تم راستوں کے کناروں سے چلو, راستے کا جو کنارہ ہے اس کنارے سے چلو, بیچ میں چلنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. یہ حکم سننے کے بعد صحابہ اتنا احتیاط برتتے تھے اور صحابیات اس قدر احتیاط برتتی تھی کہ عورت جب مسجد سے نکلتی تو دیوار کے کنارے کنارے سے اتنا سٹ کر چلتی کہ کبھی کبھی دیوار سے اس کے کپڑے الجھ جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج دیکھیں کہ عورتیں نہ تو کنارے کا خیال رکھتی ہیں, نہ مرد کا خیال رکھتی ہیں, نہ عورت کا خیال رکھتی ہیں, نہ راستے کے وسط کا خیال رکھتی ہیں, بس چلتی رہتی, ان کو چلنا ہے. اور اس چیز کو ہمارے معاشرے میں معیوب نہیں سمجھا جاتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے, بے حجابی کو ختم کرنے کے لیے حجاب کو صحیح طریقے سے نافذ کریں. مسلم معاشرہ تو یہ بولتا ہے کہ ہمارے ہاں حجاب ہے, ہمارے ہاں پردہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پردہ موجود نہیں. پردے کے اوپر پردے کے جو مخالفین ہیں تین اعتراضات کرتے ہیں. پہلا اعتراض تو یہ کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے, گھر میں رہتے رہتے عورت کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو یہ پردہ خرابی صحت کا باعث ہے. کیا یہ اعتراض صحیح ہے کہ عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں ان کی طبیعتیں ان عورتوں کے مقابلے میں خراب ہوتی ہیں جو باہر آفسوں کے اندر جاتی ہیں اور ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. عرب ماحول جا کر کے دیکھیں آپ, انتہائی صحت مند عورتیں آپ پائیں گے, جبکہ وہاں پردے کا خاص رواج ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پردہ خرابی صحت کا سبب ہے, خرابی صحت کا باعث ہے؟ اور یہ اعتراض تو اس وقت ہوگا جب عورت سے کہہ دیا جائے کہ تو قیدی کی طرح گھر ہی میں رہ, تجھے باہر نکلنا ہی نہیں ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایک طرف یہ حکم دیا کہ وقرن فی بیوتکن, تم گھروں میں قرار پکڑو, یہ بھی فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, جب باہر نکلو تو جاہلیت کی عورتوں کی طرح سج دھج کر کے نہ نکلو. ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی بھی اجازت دی گئی ہے, بلا وجہ باہر نکلنے کی ممانعت ہے. تو وہ قیدی کی طرح تھوڑی ہے, قیدی تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو قید سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہاں تو وہ جب چاہے, جب بھی ضرورت ہو باہر نکل سکتی ہے. اس سے صحت کے اوپر کیا برا اثر پڑ سکتا ہے, یہ ہماری سمجھ میں کم سے کم نہیں آ رہا ہے. دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پردہ در حقیقت لڑکیوں کی تعلیم میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے. تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ لڑکیوں کو بہت زیادہ علم دینا, بہت زیادہ تعلیم دینا اور ان کے لیے کثرت معلومات یہ قابل مدح نہیں ہے, قابل تعریف نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ عورتیں بھولی بھالی رہے. اسی وجہ سے سورہ نور کے اندر ان کی ایک صفت آئی الغافلات, بھولی بھالی عورتیں, بھولی والی عورتیں. تو عورتوں کے لیے کثرت معلومات یہ قابل مد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا کہ عورتیں امور خانہ داری چھوڑ کر کے, ان کا جو وظیفہ ہے وہ چھوڑ کر کے, ان کا جو دائرہ کار ہے وہ چھوڑ کر کے دوسرے دائرہ کار میں آ جائیں, وہ انجینئر بنے, وہ ڈاکٹر بنے, یہ کریں اور وہ کریں. اس کا حکم نہیں دیتا. لیکن اگر پردے کے ساتھ یہ تعلیم بھی حاصل کر لی جائے تو اس کی اجازت ملتی ہے, ورنہ کثرت معلومات یہ عورتوں کے لیے قابل تعریف نہیں ہے.
لہذا یہ ضروری نہیں کہ انہیں انجینئر بنایا جائے، یہ ضروری نہیں کہ انہیں بہت بڑا ڈاکٹر بنایا جائے۔ جہاں تک تعلیم کا مسئلہ ہے، اگر پردے کے ساتھ انہیں تعلیم دی جا سکتی ہے تو دنیا کی بھی تعلیم دیجیے اور دین کی بھی تعلیم دیجیے۔ اس سلسلے میں ایک روایت بڑی پیاری ہے، امام ابی داؤد اس روایت کو کتاب الطب کے اندر لائے ہیں، حضرت شفا بنت عبداللہ سے روایت اس طرح ہے، وعن شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصة فقال لي الا تعلمين هذه الرقية النملة كما علمتها الكتابة رواه ابو داؤد في کتاب الطب۔ حضرت شفا بنت عبداللہ العدویہ کہتی ہے کہ میں حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی بیوی کے پاس، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کہا کہ شفا کب آئی؟ کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑی دیر ہوئی آئی ہوں، حفصہ سے بات کر رہی تھی۔ تو حضرت شفا سے آپ کہنے لگے کہ شفا ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ان کو چیونٹی کا منتر سکھا دو جیسا کہ تم نے ان کو لکھنا سکھا دیا ہے؟ حفصہ کو لکھنا نہیں آتا تھا، تم نے ان کو لکھنا سکھا دیا، تو اب چیونٹی کا رقیہ بھی سکھا دو، چیونٹی کا منتر بھی سکھا دو۔ یہ چیونٹی کا منتر کیا ہوتا ہے؟ چیونٹی کاٹ لے تو منتر پڑھنا، چیونٹی کاٹے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، منتر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیونٹی اتنا زہر تو نہیں رکھتی کہ چیونٹی کاٹ لے تو اس پر منتر پڑھ کر جھاڑنے کی ضرورت پڑے، اتنا زہر تو نہیں ہوتا۔ تو اس کو رقیۃ النملہ کیوں کہا گیا ہے؟ چیونٹی کا منتر۔ در حقیقت نملہ ایک بیماری تھی، وہ جسم میں پسلیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں ہوتی تھی، اور یہ دانے اس طرح چبھتے تھے بدن کے اندر جیسے چیونٹیاں کاٹ رہی ہوں، تو ایسی بیماری کو نملہ کہتے تھے۔ پسلیوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں کہ وہ اتنا تکلیف دیتی تھی جیسے چیونٹیاں اندر کاٹ رہی ہوں۔ تو اس کے لیے حضرت شفا کو ایک رقیہ، ایک منتر معلوم تھا، وہ منتر جو نملہ کی بیماری میں مبتلا ہوتا اس کے اوپر پڑھ کر دم کر دیتی تو اس کو شفا ہو جایا کرتی تھی۔ اسی منتر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا سے فرمایا کہ ان کو وہ چیونٹی کا منتر بھی سکھا دو، تاکہ کسی کو نملہ ہو جائے تو جیسا تم یہ منتر پڑھ دیتی ہو اور نملہ کے اندر مبتلا آدمی کو شفا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی پڑھ دے گی اور نملہ والے مریض کو شفا ہو جائے گی۔ کہا کیا ہے؟ اللہ کے رسول سکھا دوں گی۔ وہ منتر کیا تھا؟ میں نے تلاش کیا اس کو کہ وہ منتر کیا تھا جس کو اس بیماری کے اوپر پڑتی تھی، تو مجھے وہ منتر ملا عربی میں۔ جانتے ہو منتر کیا تھا؟ منتر یوں تھا، العروس تنتعل وتختزب وتکتحل وكل شيء تفتعل غیر انها لا تعصي الرجل۔ یہ منتر تھا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ دلہن کو چاہیے کہ وہ چپل پہنے، جوتی پہنے، دلہن کو چاہیے کہ وہ مہندی لگائے، دلہن کو چاہیے کہ وہ سرما لگائے اور ساری چیزیں کرے، صرف اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ منتر کا ترجمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ منتر پڑھ کر کے کچھ علاج کیا کرتے تھے، تو آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ جن منتروں کے اندر شرکیہ باتیں ہوں وہ منتر چھوڑ دیے جائیں، جن منتروں کے اندر شرکیہ چیز نہیں ہے ان منتروں کو پڑھا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہی منتروں میں سے شفا بنت عبداللہ العدویہ یہ منتر نملہ کے مریض کے اوپر پڑھا کرتی تھی، اور اس کے اندر کوئی شرکیہ بات ہے نہیں۔ پتہ نہیں کیوں یہ الفاظ پڑھنے سے وہ نملہ کی بیماری دور ہو جایا کرتی تھی، جبکہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ترجمہ اس کا جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض الفاظ ہوتے ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں، ان اثرات کی وجہ سے کوئی بیماری ظاہر ہو جاتی ہوگی، تو یہ ایک رقیہ تھا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ عورتیں اپنے اندرون خانہ، گھر کی چار دیواری کے اندر یا تھوڑا اور اس کو وسعت دے دے، پردے میں رہ کر کے تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ اختلاط مرد و زن نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں وہاں مفاسد تو پیدا ہونے ضروری ہے، وہاں کوئی نہ کوئی مفسدہ پیدا ہوگا، کوئی نہ کوئی فساد، کوئی نہ کوئی بگاڑ پیدا ہوگا۔
لہذا مخلوط تعلیم کی یوں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگر ہاں کوئی ایسا اسکول ہے، کوئی ایسا کالج ہے، کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پر پردے کے ساتھ لڑکی جائے اور اس کی عفت کو تحفظ حاصل ہے، اس کی عفت محفوظ ہو، تو اسے علم سیکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ بقیہ جو لوگ مکمل بے حجابی کے قائل ہیں عورتوں کے، ان کا موقف بھی صحیح نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردے سے یہ 3 چیزیں مستثنا ہیں، عورت کا ہاتھ، چہرہ اور پیر، ان کا بھی موقف صحیح نہیں ہے۔ اور مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ وحید الدہر فقیہ العصر علامہ البانی بھی اس کے قائل ہے کہ عورتیں جو ہے وہ چہرے کا پردہ نہ کریں تو چلے گا، اسی طریقے سے ہاتھ کا پردہ نہ کرے تو چل سکتا ہے، اسی طریقے سے پیر کا پردہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ 3 چیزیں پردے سے خارج قرار دی ہیں، اور باقاعدہ ان کی ایک کتاب ہے حجاب المرأۃ المسلمہ، جس کے اندر انہوں نے یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں نے عام علماء حق کو دیکھا کہ انہوں نے اس کے اوپر تعاقب کیا ہے اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہی حق کے اوپر ہیں کہ زینت اور جمال کا حقیقی محل یہی 3 چیزیں ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں کو اجنبیوں کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر پردے کا کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا، پردے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ پردے کے اوپر میں نے چند جملے کہیں پڑھے تھے، جی چاہتا ہے کہ وہ جملے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ در حقیقت وہ جملے ایک اعتراض کے جواب میں ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جس چیز سے آدمی کو روکا جاتا ہے، آدمی کی فطرت یہ ہے کہ اس کی طرف رغبت زیادہ رکھتا ہے۔ جیسے کوئی عورت نقاب پہن کر کے نکلی، کوشش یہ رہتی ہے، اس کی رغبت یہ رہتی ہے ارے نقاب کے پیچھے کون سا چہرہ ہوگا، یہ رغبت بڑھتی ہے۔ کسی چیز سے اگر اس کو روکا جائے تو جس چیز سے اس کو روکا گیا ہے اس چیز کی طرف اس کی رغبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بے پردگی کے موافقین یہ کہتے ہیں کہ عورت کو بے حجاب چھوڑ دیا جائے، تاکہ لوگ دیکھتے دیکھتے تنگ آ جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، پھر وہ جو رغبت رہے گی وہ رغبت ختم ہو جائے گی۔ بتائیے اس اعتراض کے اندر کوئی دم ہے؟ اگر ایسا ہے تو اقتصادی ماہرین سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ سیٹھوں سے یہ کہیں، بڑے بڑے لوگوں سے یہ کہیں کہ تمہارے گھروں میں تمہاری تجوریوں کے اندر جو نوٹ جمع ہے، چور لوگ اس چھپی ہوئی چیز کے اندر بڑی رغبت رکھتے ہیں، تو ایسا ہے کہ تجوری سڑک کے اوپر لا کر کے رکھ دو۔ پتہ یہ چلا کہ اس اعتراض کے اندر کوئی دم نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جملے جو ہیں یہ ہیں کہ پاؤ بھر گوشت لے کر کے اگر تم اپنے گھر کی طرف آنے لگتے ہو تو پاؤ بھر گوشت کو ڈھک کر کے لاتے ہو کہ کہیں چیل اچک نہ لے جائے، اور اسی طریقے سے 100 کا نوٹ اگر آپ کے پاس ہے تو اسے شرٹ کے اندرونی جیب کے اندر رکھتے ہیں کہ کہیں جیب کترا ہاتھ کی صفائی نہ دکھا دے، اور اسی طریقے سے روٹی کا معمولی ایک ٹکڑا، ایک روٹی بڑی حفاظت کے ساتھ ڈھک کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں چوہا اس روٹی کو کھینچ نہ لے جائے۔ بتائیے کیا عورت ایک روٹی سے بھی، 100 کے نوٹ سے بھی اور پاؤ بھر گوشت سے بھی گئی گزری ہے کہ اس کو چھپانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ اکبر! جبکہ روٹی نہ تو بھاگ سکتی ہے، گوشت نہ تو بھاگ سکتا ہے، پیسہ نہ تو بھاگ سکتا ہے، لیکن عورتوں کے اوپر یہ نفسیاتی اثر ہے، وہ کسی کے بعد بھاگ سکتی ہیں۔ جب نہ بھاگنے والی چیزوں کو آپ ڈھکتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو جو چیز نفسیاتی اثر سے متاثر ہو کر کے بھاگنے پر آمادہ ہو سکتی ہے، اس کی حفاظت تو آپ کے لیے اور اس کو حجام میں کرنا تو آپ کے لیے انتہائی لابدی، انتہائی ضروری اور انتہائی ناگزیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا ٹائم ہوا آپ کا نکاح؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ کل کا عنوان شیخ جلال الدین صاحب حفظہ اللہ کا جو ہوگا وہ بھی ایک اہم موضوع ہوگا، اور موضوع ہے انکار حدیث کا فتنہ۔
یعنی کہ انسان حدیث کے بہت سارے مسئلے موجود ہیں. انشاءاللہ وہ کیا ہے ان کی پوری تفصیل کل بعد نماز تراویح فضیلت الشیخ سے ہم سنیں گے انشاءاللہ. اور قیام اللیل 2:30 بجے ہوگا انشاءاللہ.